اور آپ دیکھیں کہ جب کبھی بھی کراچی نارمل ہوتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کراچی کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے جس سے کہ پورا ملک اس سے متاثر ہو جائے. تو ابھی پچھلے دنوں ایک ٹارگٹ کلنگ کی ایک سیریز چلی, جیسے اس پر قابو پایا گیا انہوں نے پھر اس چیز کو ایک دوسرا رخ دے دیا کیا کہ یہاں فرقہ وارانہ فسادات کی سازش کی جائے, اور یہی وجہ ہے کہ بیچارے ڈاکٹرز بھی اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اس پر قابو پائیں گے ساری صورتحال. اچھا وسیم صاحب, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس دوران. جی بالکل. اور اس کا رول کیا ہوگا؟ اس کا رول یقینی طور پر فیکٹ فائنڈنگ یہ ہے کہ جو اس کا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یا جو اس طرح کے ایلیمنٹ یہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں ان کی بیس کرنے کے لیے وہ سارے جو لوگ چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر امن قائم ہو ان سب کو گیدر ہونا پڑے گا, ان کو ہونا چاہیے. یہ جو بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کے اوپر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک ان عناصر سے اس معاشرے کو پاک کرنا ناممکن ہوگا. ہم بہت ساری خرابیاں دیکھ رہے ہیں شہر کے اندر کہ جہاں پر ہماری ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہم اگر نظر انداز کر رہے ہیں اور مسئولیت کا شکار ہیں تو یقینی طور پر اس کے اثرات پھر اسی طرح سامنے آتے ہیں کہ کبھی وہ ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت سے لڑاتے ہیں, کبھی وہ فرقہ وارانہ فسادات کرا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا تمام جمہوریت پر یقین رکھنے والی قوتوں کو اور ملک کو مضبوط کرنے والی قوتوں کو ایک ہونا پڑے گا. جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے یہ حالات اس طرح قابو میں نہیں ہیں. اچھا بہت بہت شکریہ وسیم آفتاب صاحب, ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج کیا کچھ ہوا. گزشتہ رات بھی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور اس رابطے میں اس بات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ ہر صورت دونوں جماعتیں کراچی میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرے گی اور ٹارگٹ کلنگ کو اور فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کی یا فرقہ وارانہ فسادات کی سازش کو ہر صورت ناکام بنا دیا جائے گا. اور اب ہم چلیں گے ہنزہ کی عطابات جھیل کی جانب. ہنزہ میں ایک مناسب خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پر موجود خواتین کا ایک ہسپتال جہاں پر پنجاب سے کچھ ڈاکٹرز گئے تھے, وہاں پر اس ہسپتال میں موجود آپریشن تھیٹر کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے, دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے. پہلا آپریشن اس میں ہوا ہے, کامیاب آپریشن اس میں ہوا ہے اور وہاں پر ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی ہے. اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے عارف یوسف زئی سے. جی عارف, بتائیے کس طرح سے یہ آپریشن تھیٹر دوبارہ فعال ہوا اور یہ جو بچے کی ولادت ہوئی ہے بچہ بھی خیریت سے ہے, سب خیر خیریت ہے؟ جاوید, اس وقت ہم خواتین کے اس اسپتال میں موجود ہیں جہاں پر کل یہاں کے جو پنجاب سے ڈاکٹرز آئے تھے پنجاب حکومت کی طرف سے اور یہاں کی جو مقامی ہیلتھ انتظامیہ ہے ان کی کوششوں سے یہاں پر آپریشن تھیٹر قائم کر دیا گیا تھا. اور یہ خبر کل سے ہم چلا رہے تھے, بریکنگ نیوز تھی کہ یہاں پر آپریشن تھیٹر قائم کر دیا گیا ہے. آج اس آپریشن تھیٹر میں آئین آباد کی 23 سالہ مصری بانو کا سیزیرین کا کامیاب آپریشن ہوا ہے جس کے وجہ سے ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے اور اس بچی کا نام رانیہ ہنزہ کے نام پر عتیقہ رکھا گیا ہے. پنجاب کی وہ ڈاکٹران کی ٹیم اس وقت یہاں پر موجود ہے اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ آپریشن کیا ہے. تو ہم بات کریں گے جاوید ان ڈاکٹر صاحبہ سے جنہوں نے یہ کامیاب آپریشن کیا, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح اتنا بڑا چیلنج تھا, محدود وسائل میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. جی میرا نام ڈاکٹر فائزہ ہے, میں ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی سے میرا تعلق ہے. میں یہاں پہ پنجاب کی طرف سے بھیجی گئی تھی اور ان کا جب میں نے کیس دیکھا تو اس میں سیزیرین سیکشن ہی انڈیکیٹڈ تھا اور بیبی کی جان بچانے کے لیے مجھے انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہی آپریشن کا رسک لینا تھا. تو میں نے مدر کی جان کو بچانے کے لیے اور بچے کی جان کو بچانے کے لیے میں نے یہ رسک لیا اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ آپریشن کامیاب ہوا. کامیاب آپریشن کا انہوں نے رسک لیا ہے. یہاں پر دوسری ڈاکٹر صاحبہ جاوید ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اسسٹ کیا ہے اس کام کو. بہت بڑا آج یہاں پر خوشی کا جشن کا سما ہے, مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی ہیں, آپ کیا کہیں گی؟ میرا نام ڈاکٹر آسمہ ہے اور میں بھی ہولی فیملی سے ہی ہوں. میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہمارا ایم یہی تھا کہ ہم یہاں پہ کچھ ایسا کر کے جائیں جو ایک یادگار رہے کہ پنجاب کی ٹیم آئی تھی اور یہ کام کر کے گئی ہے. وسائل بہت محدود تھے, بہت ایفرٹس لگائی ہیں لیکن شکر ہے کہ جاوید, رانیہ ہنزہ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اس آپریشن میں اسسٹ کیا اس پوری ٹیم کو. یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں, کتنا بڑا واقعہ اور آپ کے نام سے بچی منسوخ کر دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد پنجاب حکومت کا اور میاں برادران کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کی, جو وعدے کیے وہ پورے کیے اور اتنی اچھی ہستی مسکراتی ٹیم
डॉक्टर्स की जो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर भेजे और आज एक औरत की आप कह लें कि गोद उजड़ते हुए बच गई। पहले भी एक बच्चा उनका ज़ाया हुआ, तो आज वो कामयाबी से ऑपरेशन के बाद, जबकि इतनी सहूलत मौजूद नहीं भी थी, लेकिन डॉक्टर्स का एक जज्बा था जिसको मैं सलाम करती हूँ कि उनकी वजह से ये एक ख़ानदान बसा दोबारा से। जी जावेद, जो पीडियाट्रिशियन है जिन्होंने इस बच्ची को चेक किया है और उनकी वालदा को बच्ची के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि बच्ची की सेहत कैसी है और जच्चा और बच्चा दोनों किस हालत में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं डॉक्टर अलमास हाशमी और मेरा ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी से है। जहाँ तक बच्ची की सेहत का ताल्लुक है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, थोड़ा सा वेट बच्ची का कम है, 2.2 kg बर्थ वेट है, बट अदरवाइज इट वाज इमीडिएट क्राई और शी इज इन अ परफेक्ट हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद, आपने सुना कि जो बच्ची की विलादत हुई है बहुत मुश्किल महदूद वसाइल के बावजूद कामयाब ऑपरेशन के बाद यहाँ बच्ची की विलादत हुई है जिसका नाम रानिया हुंजा के नाम पर अतीका रखा गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ यूसुफजई है हमारे नाजरीन के लिए एक बहुत अच्छी खबर हुंजा से कि वहाँ पर लोगों में तकालीफ हैं, लोगों पर तकलीफ का वक्त गुजर रहा है, लेकिन रानिया हुंजा वहाँ पर पैदा हुई है और बच्ची सेहतमंद है। इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।